مرتبہ دیا ہے رب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نوازے ہیں۔ حضرت عمر کا دور مبارک ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمایا، مکے سے ہجرت فرمایا، آقا دو عالم ہجرت فرما کے چلے گئے مدینہ شریف۔ تو آپ کی پوری عمر کتنی ہے؟ 63 برس۔ پوری زندگی دنیاوی ظاہری زندگی جو ہے وہ کتنی ہے میرے آقا کی؟ اب بولیں ایسے یاد ہو جائے 63 برس، 53 برس جو ہے وہ آپ نے مکہ شریف میں گزارا، اور 10 برس جو ہے وہ آپ نے مدینہ شریف میں گزارا، اور 40 سال تک میرے آقا نے کچھ نہیں کہا تھا مکے والوں کے سامنے، آپ خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا میرے آقا نے، کفاران مکہ نے آپ کو ستایا بھی، یہاں تک کہ طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، میرے آقا کی پیشانی مبارک بھی لہو لہان ہوئی، یہاں تک کہ اتنا خون نکلا کہ میرے آقا کی جوتی شریف جو تھی، نالین شریفین جو تھے وہ پھر گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ طائف کے 2 پہاڑ جو ہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان آبادی جو ہے، میں ایسے پہاڑوں کو ملا دوں یہ کچل کے مر جائے۔ اس میں میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل ابھی ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، جبریل ابھی ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، جس دن یہ سمجھ لیں گے میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جس دن یہ سمجھ لیں گے مجھے میں ہوں کون، اس دن میرے دامن سے یہ وابستہ ہو جائیں گے۔ تبھی تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کو 950 برس، روایت دیگر 1000 برس زندگی عطا فرمایا، اور ان کے دور میں جو ہے پوری دنیا کی آبادی 46 لاکھ تھی۔ حضرت نوح کے دور میں کتنی تھی؟ 46 لاکھ تھی۔ 950 برس تک راتوں دن انہوں نے تبلیغ کیا، راتوں دن انہوں نے تبلیغ کیا۔ تو کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 80 آدمی۔ 950 برس جب انہوں نے تبلیغ کیا تو صرف 80 آدمی ایمان لائے تھے۔ لیکن اے غیور مسلمانوں قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، مدینے کے تاجدار پر، انیس الغریبین آقا پر، مراد المشتاقین داتا پر، طٰہٰ و یاسین پر، سراجم منیر آقا پر۔ آپ کی پوری زندگی کتنی ہے؟ 63 برس ہے۔ ایک نبی تو 950 برس تبلیغ کرے تو صرف 80 آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام جو ہے وہ موحد ہو جائے، توحید کے قائل ہو جائے۔ لیکن میرے آقا کی 63 برس ہی کی زندگی ہے۔ آپ نے 40 سال تو کچھ کہا ہی نہیں، اور 40 سال کے بعد میں آپ نے بولنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں جب مکے میں بولے ہیں تو اسلام بڑھنے لگا ہے۔ علم اسلام کو مکے میں اٹھایا ہے آمینہ کے لال نے، مدینے کے تاجدار نے، انیس الغریبین آقا نے۔ کفاران مکہ نے سوچا تھا کہ اسلام کو محمد عربی نے اٹھایا تو ہے، لیکن ان کو قتل کر کے جو ہے وہ ہم اسلام کے جھنڈے کو سرنگو کر دیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام کے جھنڈے کو کوئی اور نہیں اٹھانے والا ہے، بلکہ آمینہ کا لال اٹھانے والا ہے، مدینے کا تاجدار اٹھانے والا ہے، انیس الغریبین اٹھانے والا ہے۔ اور جب میرے آقا نے اسلام کے جھنڈے کو، علم اسلام کو مکے میں لہرایا ہے، اور لہرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے 13 برس تک تو مکے میں تبلیغ کرتے رہے، اور 13 برس کے بعد میں جب مدینہ شریف میں پہنچے ہیں 10 سال وہاں تبلیغ فرمایا۔ کل تبلیغی عمر جو ہے میرے آقا کی وہ کتنی ہے؟ 23 برس کی عمر ہے۔ کتنی؟ 23 برس کی عمر ہے، اور راتوں دن تبلیغ نہیں فرمایا ہے، روزانہ تبلیغ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف جمعہ کے دن میرے آقا تبلیغ فرماتے تھے، وہ بھی صرف عصر کے بعد تبلیغ فرماتے تھے۔ اور نبی کا کمال دیکھو، آمینہ کے لال کی تبلیغ کا کمال دیکھو، مراد المشتاقین کی تبلیغ کا کمال دیکھو کہ 23 برس صرف میرے آقا نے تبلیغ کیا۔ ایک نبی 950 برس تبلیغ کرے تو صرف 80 آدمی جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو، لیکن جب میرا نبی مکے اور مدینے میں جو ہے صرف 23 برس تبلیغ کر دے تو عالم یہ ہے کہ جب تبلیغ آمینہ کے لال نے کیا ہے، مدینے کے تاجدار نے کیا ہے، انیس الغریبین آقا نے کیا ہے، مراد المشتاقین داتا نے کیا ہے، تو 23 برس تبلیغ کا عالم یہ ہے کہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ تقریباً 6.5 لاکھ لوگوں نے
کلمہ پڑھ کر کے اور اسلام میں داخلہ لے لیا تھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستفیضے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے غیور مسلمانوں، آج اس نبی کے نواسے کے ذکر میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے آقا امام حسین ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی دور خلافت ہے، مدائن شریف فتح ہوا، مدائن شریف فتح ہوا، مال غنیمت مسجد نبوی شریف میں جمع کیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ مسجد نبوی شریف کہ جب اس میں پہنچ جاؤ تو جنت میں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ، وہ حسین و جمیل میرے آقا کا روضہ اور وہ مسجد نبوی شریف، وہ رسول پاک کی سنہری چالیاں، وہ ریاض الجنہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اللہ اکبر، اسی کیاری میں آقا حسین بھی کھیلے، اسی مدینے کی گلیوں میں آقا امام حسین کھیلے، اور ایک دن اسی مدینے کو چھوڑ کر آپ کوفہ کے ریگستان میں گئے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک حاجی اگر ایک ہفتے کے لیے مدینہ چلا جائے اور جب ٹور والے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹائم آپ کی بس لگ جائے گی، اب آپ کو اپنے ملک جانا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک حاجی کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک عمرہ کرنے والے کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بار بار گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی سنہری جالیوں کو دیکھتا ہے، اور اس کی آنکھیں ساون اور بھادوں کی طرح برستی رہتی ہیں، زارو قطار روتا رہتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار اب پھر میں جا تو رہا ہوں، اجازت تو عطا فرمائیں لیکن پھر جلدی ہی بلا لینا۔ یہ ایک حاجی کے دل کی تمنا ہوتی ہے جو ایک سال نہیں بلکہ ایک ہفتہ یا 5 دن یا 6 دن گزار لیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا امام حسین نے تو 55 سال مدینے میں گزارا تھا، میرے آقا امام حسین نے تو 60 سال مدینے میں گزارا تھا۔ اب بتاؤ جب مدینہ چھوڑ کے آقا حسین چلے ہوں گے جہاں ماں فاطمہ کی قبر بھی ہے، نانا کا روضہ اطہر بھی ہے، جہاں امام حسن بھی ہیں، جہاں حضرت عائشہ بھی ہیں، جہاں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جہاں مصطفیٰ کا پورا خاندان ہے، اس مدینے کو جس مدینے کی گلیوں میں آقا حسین چلے ہیں، جس مدینے میں میرے آقا نے آج اپنے اس گھر کو تالا لگا کے چلے ہیں جس میں جبریل کئی بار آئے تھے، اس گھر میں جبریل میرے آقا امام حسین نکلے تھے جس میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک حاجی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ایک ہفتہ وہ مدینے میں رہ لے تو اس کی طبیعت مدینہ چھوڑنے کی نہیں کہتی ہے آقا حسین تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا جائے آقا حسین آپ نے کیوں چھوڑا، تو آقا حسین کی روحانیت سے یہی جواب آئے گا، اے نانا جان کے امتیوں سن لو، مرضی تو میری بھی نہیں چاہتی تھی لیکن نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے چھوڑا تھا، نانا کے قرآن کو بچانے کے لیے چھوڑا تھا، نانا کے مذہب کو بچانے کے لیے چھوڑا تھا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے چھوڑا تھا۔ ایک علامہ یونس صاحب ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا اور جب خانہ کعبہ کا حج کر کے میں مدینہ آیا، جب مدینہ شریف پہنچا تو وہاں پہلے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، وہاں ہوٹل نہیں تھے بلکہ کیا تھا وہاں پہ ایسے جھوپڑی قسم کی کچھ چیزیں بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گھر میں گھر لے لیا کرائے پہ، تو پہلے کھانا بھی نہیں ملتا ہے، میں نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد میں کھا لیا اور اس کی ہڈیاں اٹھا کر کے گوشت کی جب باہر پھینکا تو ایک بچہ آ گیا، اس وقت مدینے میں غربت تھی، وہ آیا ہڈیوں کو چوسنے لگا، میں باہر نکل کر کے پوچھتا ہوں بیٹا یہ بتا کب سے یہاں رہتا ہے، کہا کافی دن سے، کہا تجھے کھانا نہیں ملتا، کہا نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، کچھ ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ وہ علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس لڑکے سے کہا تو چلو میرے ملک چلو، وہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا، دانا
بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, تمہیں شادابی بھی ہے, ہریالی بھی ہے. میں تمہارا باپ بھی بن جاؤں گا, میری بیوی تمہاری ماں بھی بن جائے گی, میری بچیاں تمہاری بہن بن جائیں گی, میرے بچے تمہارے بھائی بن جائیں گے. تو بچے نے جواب دیا تھا, علامہ صاحب آپ مجھے اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ تو میرے باپ بن جائیں گے, آپ کی بیوی میری ماں بن جائے گی, آپ کی بیٹیاں میری بہنیں بن جائیں گی, آپ کے بچے میرے بھائی بن جائیں گے, لیکن یہ بتاؤ وہاں پہ سب کچھ بھی ہے, شادابی بھی ہے, ہریالی بھی ہے, کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, محلات بھی ہے, لیکن اے علامہ صاحب ذرا یہ بتاؤ کیا یہ سنہرا گنبد بھی وہاں ہوگا, کیا مصطفیٰ جان رحمت بھی وہاں ہوں گے, کیا آمنہ کے لال کا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ تو علامہ صاحب نے کہا تھا نانا بیٹا وہاں سب کچھ تو مل جائے گا, لیکن مصطفیٰ کا ہرا گنبد نہیں نظر آئے گا. تو اس ننھے بچے نے جواب دیا تھا, تو پھر علامہ صاحب سن لو, آپ مجھے اپنے ملک میں لے جانے کی لالچ مت دو, بلکہ میں مدینے ہی میں رہوں گا. تبھی تو امام اہل سنت نے کہا تھا کہ جب وہ بچہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے در اقدس پہ رہوں گا, آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا, مصطفیٰ کی سوکھی روٹیاں کھا کر کے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو گزارتا رہوں گا, تبھی تو امام اہل سنت نے کہا تھا کہ تیرے ٹکڑے پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑے پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, اور جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا, اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, ارے کون نظروں میں جچے دیکھ تلوا تیرا, کون نظروں میں جچے دیکھ تلوا تیرا. پھر آقا امام حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا, آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کتنا اپنے دل کو آپ نے مضبوط کیا ہوگا, پھر مدینہ چھوڑا ہوگا. وہی میرے آقا امام حسین ہیں, مدینہ المنورہ کی وہی مسجد نبوی شریف ہے, اسی میں سرکار عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں, جن کے جلال کا یہ عالم کہ اگر شیطان دیکھ لے وہ گلی میں عمر آ رہے ہیں تو راستہ بدل دے, اگر کسی کے شیطان پریشان کر رہا ہو معوذین کے پاس مت جاؤ, تعویذ بنانے والوں کے پاس مت جاؤ, ہاں کچھ مت لٹکاؤ, بس اپنے سینے پہ یا عمر, اپنے سینے پہ یا عمر لکھ لو, کبھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا شیطان. یہاں تک کہ اگر نگاہ غضب ڈال دے آسمان کے سورج پہ تو چہرے پہ نقاب ڈال, وہ عمر ہیں, وہی حضرت عمر ہیں. مسجد نبوی شریف میں ہے مال غنیمت جمع کیا گیا, ایک قطار لگ گئی, لمبی قطار, لوگ آتے جا رہے ہیں اپنا حصہ لیتے جا رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں حصہ لیتے جا رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں اپنا حصہ لیتے جا رہے ہیں. اسی قطار میں لگ گئے آقا امام حسن و حسین, اسی قطار میں مصطفیٰ کے دونوں نمازیں بھی لگ گئے اسی لین میں کہ چلو چچا جان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, لے لیتے ہیں. آقا امام حسنین کریمین جو ہیں اپنی باری کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں کیا ہوا کہ لوگ آتے گئے حصہ لیتے گئے, آتے گئے حصہ لیتے گئے, تو آگے امام حسن و حسین لگے تھے, اور امام حسین کے ٹھیک پیچھے سرکار عمر فاروق اعظم کے سگے بیٹے عبداللہ بھی لگے, سگے بیٹے عبداللہ بھی لین میں لگے تھے. باری آئی آقا امام حسن و حسین کی, جب آقا امام حسن کی باری آئی امام حسن تشریف لے گئے اور کہتے ہیں چچا میرا حق دیجیے آپ. تو آقا حضرت عمر فاروق اعظم نے مال غنیمت سے 1000 دراہم نکالا. کتنا نکالا؟ 1000 دراہم نکالا, اور نکالنے کے بعد میں آقا امام حسن کے قدموں میں ڈال کہا لے جائیے. پھر اس کے بعد میں سرکار جب امام حسن چلے گئے تو سرکار امام حسین تشریف لائے, کہا چچا آپ نے بڑے بھائی کو دے دیا, ہمیں بھی دیجیے, بڑے بھائی کو دے دیا آپ نے, ہمیں بھی دیجیے. امام حسین کے قدموں بھی اٹھا کر کے 1000 دراہم حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈال. پھر اس کے بعد میں اب نمبر کس کا تھا؟ آپ کے سگے بیٹے کا, آپ کے سگے بیٹے کا. تو ابھی آگے 1000 دراہم دے چکے ہیں, اور جب حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے سگے بیٹے ہیں جب ان کا نمبر آیا تو انہیں 500 دیا. کتنا دیا؟
500 دیا. آج تو آدمی شیرنی بھی پہچان کے بانٹتا ہے. اگر کہیں کوئی اپنا مل جائے تو ایک کا نمبر چل رہا تھا 2 بھی چسکا دیتا ہے. لیکن واہ رے حضرت عمر کی عدالت. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم جب 500 اپنے بیٹے کو دیتے ہیں, دینے کے بعد میں لڑکا لے تو لیتا ہے, لینے کے بعد میں حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. کبھی اس 500 دراہم کو دیکھتے ہیں اور کبھی جو ہے حضرت عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کبھی وہ دراہم دیکھتے ہیں, کبھی حضرت عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی وہ 500 دراہم دیکھتے ہیں, کبھی حضرت عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ کیوں رہا ہے؟ تو عبداللہ نے عرض کیا ابا میں بڑا تھا, مصطفیٰ کے دور میں تھا, جب امام حسن و حسین چھوٹے تھے میں نے تو سرکار کے ساتھ میں جنگوں میں بھی شرکت کیا ہے, میرا حق تو زیادہ بنتا تھا. آپ نے امام حسن کو 1000 دیا, امام حسین کو 1000 دیا, اور جب میرا نمبر آیا تو آپ نے مجھے 500 کیوں دیا؟ اللہ اکبر. اب ذرا جواب سنو باپ کا. حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا اے عبداللہ امام حسن و حسین کا مقابلہ کر رہے ہیں, امام حسن و حسین کی برابری مت کرو. لاؤ حسین کی جیسی ماں ہو, ذرا کچھ کہیں. لاؤ نہ تمہاری ماں حسین کی ماں کی جیسی ہے, نہ تمہارا باپ حسین کے باپ کے جیسا ہے, نہ تمہارا بھائی حسین کے بھائی کے جیسا ہے, نہ تمہاری بہن حسین کی بہن کی جیسی ہے, نہ تمہارا دادا حسین کے دادا کے جیسا ہے, نہ تمہارا نانا حسین کے نانا کے جیسا ہے, نہ تمہارا خاندان جو ہے وہ حسین کے خاندان کے جیسا ہے. گویا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں بیٹا عبداللہ اس حسنین کریمین کی برابری نہ کرو. اگر حسین کے نانا کو دیکھو تو